السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جستجو ود ڈاکٹر جاوید اقبال. اس سیریز میں آج ہم پچھلی گفتگو کے ساتھ متصل ایک گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پچھلی نشست میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے خیالات کا ایک سایہ ہوتا ہے جسے ہم جذبات کہتے ہیں. ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے لیکن اپنے خیال پر قابو پا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے خیالات کو جانچنے اور خیالات کو پرکھنے کا ہنر سیکھ لیں تو ہمارے جذبات خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. آج کی گفتگو میں جذبات سے متعلق ایک اہم بات کا ہم ذکر کریں گے جس کا نام ہے غصہ. ایک دفعہ ایک محفل میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، اس میں بہت سارے سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے. میں نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بے جا غصہ آتا ہے. تو میرا خیال تھا کہ اس میں 30-40% یا 20-25% لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن میں حیران ہوا کہ اس میں تقریباً 90-95% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور یہ کہا کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس کی کوئی جینوئن وجہ بیان کر سکے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ غصہ ایک کیفیت ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو ہماری مرضی کے بغیر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ تو سب لوگ یہ کہیں گے نہیں جی، اس سے خوشی تو نہیں ملتی. اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کہ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے، تو کہیں گے نہیں، ہمارا دل بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں غصہ آئے. جب ان سے یہ پوچھیں کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمام لوگ آپ کو اس طرح سے پہچانیں کہ یہ شخص تو بہت غصے والا ہے، تو سب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ یہ بہت غصے والا ہے. تو میں نے پھر ان سے سوال کیا تو پھر بتائیے کہ آخر پھر آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کی سرشت میں نہیں ہے، اس کو کر کے آپ کو کوئی مزہ نہیں آتا، پھر بھی آپ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں نفسیات کے ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غصہ دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمارے اختیار کے بغیر ہمارے اعصاب پر حاوی ہو جاتی ہے. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے، وہ جو پچھلی نشست تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیال کا ایک سایہ جذبات ہیں. جب بھی ہمارے خیالات منفی ہوں گے تو ہمارے جذبات بھی منفی ہوں گے. اچھا، یہ جو منفی جذبات ہیں اگر یہ ان کو طاقت نہ ملے، یا انگریزی میں کہیں کہ یہ انرجائز نہ ہوں، یا یہ کہ ان کو تقویت نہ ملے، تو انسان اپنے اندر ہی کڑتا رہے گا مگر اس کا اظہار نہیں کرے گا. میں نے پچھلے دنوں ایک مثال دی تھی آپ کو اپنی گزشتہ نشست میں کہ فرض کریں آپ کا موٹر سائیکل کسی اور کے موٹر سائیکل سے سڑک میں ٹکرا جائے تو ایک دم آپ کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس شخص نے بہت غلطی کی، یہ شخص جو تھا قانون کے خلاف آ رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے جذبات پیدا ہوئے وہ منفی جذبات تھے. اگر یہ منفی جذبات انرجائز نہ ہوئے، یعنی آپ نے سوچا کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا اور منہ ادھر کر کے آپ نے تھوڑی سی اپنے چہرے پہ ناگواری کا اظہار کر کے یہ کہا کہ تم نے کیا کیا اور یہ کہہ کر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیا، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا لیکن آپ دل ہی دل میں کڑتے رہیں گے. لیکن اگر یہ جذبات انرجائز ہو گئے، یعنی یہ کہ آپ نے اس کو تقویت دیتی، تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام غصہ ہے. اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر مختلف کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کیمیکلز کا نام ہے ایڈرینلین، نان ایڈرینلین اور اسٹیرائڈس. اور ان کیمیکلز کی موجودگی میں ہمارے دماغ کو اگر سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں اس پرپس کے لیے، ویسے تو دماغ کے بہت سے حصے ہوتے ہیں مگر اس کانٹیکسٹ میں اور اس ریفرنس کے طور میں اگر ہم دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمارا ایک دماغ ہے جسے فور برین کہتے ہیں. فور برین دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے ماتھے کے نیچے ہوتا ہے. اس حصے میں ہماری میموری یعنی یادداشت ہوتی ہے، ہماری کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، ہمارا پرابلم سالونگ ہوتا ہے.
اور آؤٹ آف باکس سولوشن ہوتا ہے. یعنی جب بھی ہم کسی مسائل میں پھنستے ہیں تو جو ہم سوچ بچار کرتے ہیں اور اپنی پرانی یادداشت کی بنیاد پر کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام عمل یہ سامنے والے حصے میں ہوتا ہے جسے فور برین کہتے ہیں. اور ایک ہمارا اور برین ہے جس کو مڈ برین کہتے ہیں، وہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، اس حصے میں سوچ و بچار کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. یعنی وہ خوشی کو پرسیو کر سکتا ہے، یا غم کو کر سکتا ہے، یا نفرت کو کر سکتا ہے، یا ایجیٹیشن کو کر سکتا ہے. یعنی جو جذباتی باتیں ہیں وہ کر سکتا ہے. جو ہی انسان غصے میں ہوتا ہے، اور میں آپ کو یاد دلاؤں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اگر انسان کے منفی جذبات انرجائز ہو جائیں، یعنی ان کو تقویت مل جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کیمیکلز کی وجہ سے ہمارا فور برین بالکل بند ہو جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ سوچنا بند ہو جاتے ہیں. ہم صرف اپنے مڈ برین کے لیول پر سوچنے لگتے ہیں، مڈ برین کے لیول پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ والا جو دماغ کا حصہ ہے اس میں مسئلے کو حل کرنے کی استطاعت اور قوت ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے جب بھی بندہ ایک غصے میں ہوتا ہے، جب بھی یہ بندہ کے منفی جذبات جو ہیں انرجائز ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہ بیچارہ بالکل معذور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو شخص غصے میں بات کر رہے ہوں اور ایک شخص ان کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں، تو اگلا بندہ اس دلیل کو سمجھ کے قائل ہونے کی بجائے اپنی آواز کو مزید اونچا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس دلیل کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ بہت حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ جب ایک شخص آپ سے غصے میں گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کی گفتگو کی کوشش کریں. یہ وقت جس میں بندہ غصے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی عقلی بات کو سمجھ سکے، کیونکہ اس کا عقلی دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. لہٰذا آپ نے پھر لڑائیوں میں دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں غصے میں، تو اس میں دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی ٹانگ توڑ دی تو میں جیل میں جاؤں گا، مگر اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے گولی چلا دی اور اس کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی کے لیے جیل میں جاؤں گا، مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ چونکہ اس کا عقلی دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ اتنا بڑا کام بھی کر سکتا ہے کہ دوسرے کو قتل بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اگر ہمیں بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم غصے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور غصے میں تو اپنے آپ کو بھول جانا یہ ایک لاجیکل بات ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ابھی برین کے انیٹمی کے حساب سے اور فزیولوجی کے حساب سے بتایا ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی اہلیت ہی نہیں ہوتی کہ آپ عقل کی کوئی بات کر سکیں، آپ دلیل کو سن سکیں، اور آپ کوئی نہ کوئی شعوری بات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے غصے کو کم کر سکیں. لہٰذا اس بات کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں اب آپ کو مختصر یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم کیسے ان منفی جذبات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو بار بار غصہ آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے وہ سچویشن جس میں آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس سچویشن میں اگر کسی شخص نے کوئی الفاظ کہے ہیں تو مہربانی کر کے ان لفظوں کو مت پکڑیے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. مثلاً آپ کے سامنے ایک شخص کہتا ہے میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تو آپ ان الفاظ کے معنی کو بالکل یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کا سر توڑ دے گا. اس کو سر توڑنا نہیں آتا، اس نے آج تک کبھی سر نہیں توڑا، اور اس کی نیت آپ کا سر توڑنے کی نہیں ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ پا رہا آپ کو کہ آپ نے جب 10 بندوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی تو اس سے میں بہت زیادہ ہرٹ محسوس کیا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ الفاظ نہیں آتے، لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا. اب یہ بہت حماقت ہوگی کہ ہم لفظوں کو پکڑ لیں، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش نہ کریں. اب اسی سچویشن کو ذرا آپ اپنے ذہن میں ویژولائز کیجئے کہ کسی شخص نے کہا آپ کو میں آپ کا سر توڑ دوں گا، اور آپ اس کے جواب میں سے یہ کہیں کہ آپ نے جب کہا کہ میں آپ کا سر توڑ دوں گا تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ بہت غصے میں تھے اور مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے. آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ آپ میرا سر توڑ دیں گے. ذرا اس کو امیجن کیجئے، آپ اس کو اگر یہ بات کہیں گے تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کا سر توڑ دوں گا، اصل میں یہ بات تھی. اور یہ بات عموماً آپ سڑکوں میں، گھروں میں کسی جگہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ جن کو گندی گالیاں، مغلظ گالیاں بکنے کا ان کا طبیعت ہوتی ہے، تو جب وہ کسی شخص کو ذرا سی لڑائی پہ
اور ذرا سی کسی تنازع کے اوپر یہ اس کو ماں یا بہن کی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو سننے والا دوسرا اس بات پر اتنا طیش میں آ سکتا ہے کہ اس کو مار سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل کر سکتا ہے، اس کے گھر کو جلا سکتا ہے. اور گالیوں کی بنیاد کے اوپر کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو معاذ اللہ گالی دے اور سننے والا اسے کہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ گالی دینا بہت بری بات ہے، اس کے باوجود آپ کو یہ بری حرکت کرنی پڑی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی جب آپ نے یہ گالی دی، اور مجھے یہ بات سمجھائیں. اب یہ بات سن کے آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، آپ مسکرا رہے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہوں گے ایسا لڑائی میں کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی گالی دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ بھی اس کے بارے میں غصے میں ہوتا ہے. تو یہی تو وہ ہنر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، کہ لفظوں کو نہیں پکڑنا، جو وہ کہنا چاہتا ہے. میں اس سے آپ کو ایک ہلکی مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے کا نمبر نہیں آیا، آپ کا خیال تھا کہ اس کے بہت زبردست نمبر آئیں گے، اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا. جب اس کا رزلٹ آیا تو پتہ لگا وہ 2 مضمونوں میں فیل ہے، اور آپ نے جا کے اس کو یہ کہا تم ایک نالائق لڑکے ہو، میں نے تمہارے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے، میں خود رات کو گرم کمرے میں سوتا تھا، تمہیں اے سی والے کمرے میں سلاتا تھا، میں خود جو ہے رکشے پہ جاتا تھا لیکن ڈرائیور تمہیں گاڑی پہ چھوڑ کے آتا تھا، تمہیں کون سی نعمت ہے جو میں نے دی، لیکن تم نالائق، تم نے مجھے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، اور تم نے جو ہے مجھے بہت ذلیل کر دیا، اور کاش تم میرے گھر میں پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. آپ کے خیال میں جس باپ نے اس بیٹے کو یہ کہا ہے، کیا اس کا واقعی یہ مطلب تھا کہ کاش تم اس گھر میں نہ پیدا ہوئے ہوتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن اس بیچارے کو یہ کہنا نہیں آتا تھا کہ بیٹا میری تو توقع یہ تھی کہ تم بہت اچھی طرح پڑھو گے، لیکن تم نے میری توقع پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے میں بہت دکھی ہوں. مگر اس کو یہ الفاظ کہنے نہیں آتے. اب اس کے جواب میں بچے نے کہا ہر وقت آپ میرے اوپر سختی کرتے ہیں، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس بچے بیچارے کو بھی گھر چھوڑ کے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے جائے گا بھی نہیں، لیکن اس کو یہ کہنا نہیں آتا کہ ابو میں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میری توقع یہ تھی کہ آپ مجھے پیار سے سمجھائیں گے، اور آپ جو جہاں میری کمی اور غلطی ہوئی ہے آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، بنسبت اس کے آپ نے 50 لوگوں کے سامنے مجھے زور زور سے ڈانٹا، جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ محسوس کر رہا ہوں. تو یہ میرے پیارے دوستو، یہ سارا کھیل وکیبلری کا ہے، سارا کھیل اپنے جذبات کے اظہار کا ہے. جذبات کا آنا لازمی بات ہے، آپ جذبات کو منع نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص مجھے آ کے کہے گا جاوید صاحب السلام علیکم، آپ کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میرے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے. اگر کوئی شخص معاذ اللہ مجھے گالی بکے گا تو میرے دل میں نیگیٹو. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں جذبات تو آئیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان جذبات کو الفاظ میں تبدیل کرنا اور اس فن کو سیکھنا اصل میں جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، جیسے بچے کو آپ نے کسی بات سے منع کیا تو اس نے آگے سے رو کر کے رونا شروع کر دیا، اس بچے کو یہ بتانا چاہیے، ہمیں سکھانا چاہیے کہ رونے کی بجائے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. وہ الفاظ میں کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا جائے، یہ اسے کہنا آنا چاہیے بنسبت یہ کہ وہ رونے لگ جائے. تو یہ ایک بات تھی جو میں آج کی اس نشست میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت غصہ آتا ہے، تو وہ اپنے اوپر غور کر کے یہ سوچیں کہ جب بھی ان کی کیفیت غصے والی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک سچویشن ہے جو ان کو غصہ دیتی ہے، یا ایک شخص ہے جو ان کو غصہ لے کے آتا ہے. وہ شخص جو بھی الفاظ بول رہا ہے ان الفاظ کو مت پکڑیے، بلکہ اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کیجیے. اور جب آپ اس کے مفہوم کو جان لیں گے تو آپ کو اس شخص کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کے اس طرح کے الفاظ بولنے کے پیچھے یہ بات ہے. تو آپ غصے میں نہیں ہوں گے، بلکہ آپ عقلی طور پر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان اسی لیے دی ہے کہ وہ دلیل کے طور پر اگلے بندے سے بات کر سکتا ہے. تو وہ دلیل سے بات کرے گا، دلیل سے بات کو سمجھائے گا. اس کو گالی دینے یا تھپڑ مارنے یا چھری مارنے یا گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ الفاظ کے ذریعے سے اپنا مدعا بیان کرے گا اور اگلے شخص کے سوال کا جواب دے سکے گا. اور اسی کے ساتھ ایک ضمنی گزارش ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں. بس آپ اس کام کو الٹا کر لیجئے، پہلے سوچئے، بعد میں محسوس کیجئے. یعنی کوئی بھی سچویشن ہو، پہلے سوچئے کہ یہ آخر کیوں ہے، پھر محسوس کیجئے. اگر ہم یہ 2 کام کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم غصے پر قابو پا لیں گے. تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ جستجو ود ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ ہم اپنی اس جستجو کو جاری رکھیں گے.
بہت بہت شکریہ.